سلمان بن عبد الملک جب 97 ہجری کو حج کر کے واپس آئے تو مدینہ سے گزرے تو لوگوں سے پوچھا کہ مدینہ میں کوئی ایسا آدمی موجود ہے جو ہمیں نصیحت کرے، تو لوگوں نے کہا کہ ابو حازم یہاں رہتے ہیں، وہ بہت بڑے عالم ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان کو بلایا جائے۔ تو جب حضرت ابو حازم تشریف لائے تو سلمان بن عبد الملک کہنے لگے کہ یہ کیا بدسلوکی ہے؟ آپ نے کہا یا امیر المومنین، میں آپ کو اس سے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں کہ آپ وہ بات کہیں جو نہیں ہوئی۔ اس سے پہلے نہ آپ مجھے پہچانتے ہیں اور نہ میں نے آپ کو دیکھا ہے۔ تو سلمان محمد بن شہاب کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے شیخ نے درست کہا اور آپ نے غلطی کی ہے۔ سلمان نے پوچھا اے ابو حازم، ہم موت کو کیوں ناپسند کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ تم نے اپنی آخرت کو برباد کر دیا، دنیا کو آباد کر لیا اور تم آبادی سے ویرانے کی طرف منتقل ہونے کو ناپسند کرتے ہو۔ اس نے کہا آپ نے درست کہا، کل اللہ تعالیٰ کے حضور حاضری کیسے ہوگی؟ آپ نے فرمایا اچھے اعمال کرنے والا یوں آئے گا جیسے غیب اپنے اہل کے پاس آتا ہے، اور برے کام کرنے والا بھگوڑے غلام کی طرح ہوگا جو اپنے آقا کے پاس آتا ہے۔ سلمان رو پڑا اور کہنے لگا کہ کاش مجھے معلوم ہو کہ میں اللہ کے پاس کیا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اے امیر المومنین، اپنے اعمال کو کتاب اللہ پر پیش کیجیے۔ اس نے پوچھا میں اسے کیسے پاؤں گا؟ اللہ اکبر۔ ابو حازم فرمانے لگے ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم۔ اس نے پوچھا ابو حازم کون سے بندے افضل ہیں؟ آپ نے فرمایا مروت اور تقوی والے۔ اس نے پوچھا کون سے اعمال افضل ہیں؟ آپ نے فرمایا محارم سے بچنے کے ساتھ ساتھ فرائض کا ادا کرنا۔ اس نے کہا کہ کون سی دعا زیادہ سنی جاتی ہے؟ آپ نے فرمایا محسن کا محسن کے لیے دعا کرنا۔ اس نے پوچھا کون سا صدقہ زیادہ پاکیزہ ہے؟ آپ نے فرمایا تنگ دست سائل کا صدقہ اور مشقت سے گزر اوقات کرنے والے غریب کا، جس میں احسان نہ ہو اور نہ تکلیف ہو۔ انہوں نے کہا کہ کون سی بات زیادہ عدل و انصاف والی ہے؟ آپ نے فرمایا اس شخص کے پاس سچی بات کہنا جس سے خوف زدہ ہو یا اس سے امید رکھنا۔ سلمان فرمانے لگے، سلمان بن عبد الملک کہنے لگے کون سی بات زیادہ عدل و انصاف والی ہے؟ آپ نے فرمایا اس شخص کے پاس سچی بات کہنا جس سے خوف زدہ ہو یا اس سے امید رکھتا ہو۔ اس نے پوچھا سب سے بڑا احمق کون ہے؟ حضرت ابو حازم فرمانے لگے وہ شخص جو اپنے ظالم بھائی کی محبت میں بڑھ جائے اور دوسرے کی دنیا کے بدلے میں اپنی آخرت کو فروخت کر دے۔ اس نے کہا آپ نے درست فرمایا، ہم جس حال میں ہیں اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یا امیر المومنین، کیا آپ مجھے اس بات سے معاف فرمائیں گے؟ اس نے کہا نہیں، بلکہ یہ ایک نصیحت ہے جو آپ مجھے کریں گے۔ آپ نے فرمایا تیرے آباؤں نے لوگوں کو تلوار سے مغلوب کیا اور مسلمانوں کے مشورہ اور رضامندی کے بغیر زبردستی حکومت پر قابض رہے۔ کاش تو وہ بات سنتا جو انہوں نے کہی اور جو انہیں کہی گئی۔ اور سلیمان ان باتوں کو سن کر بے ہوش ہو گئے، اور اس کے ہم نشینوں میں سے ایک نے کہا اے ابو حازم، آپ نے بہت بڑی بات کی ہے۔ ابو حازم نے کہا اے دشمن خدا، تو نے جھوٹ بولا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے علماء سے عہد لیا ہے اللہ تعالیٰ نے علماء سے عہد لیا ہے کہ وہ لوگوں کے واسطے اسے کھول کر بیان کریں اور اس سے چھپائیں گے نہیں، یعنی قرآن و سنت کو چھپائیں گے نہیں بلکہ حق بیان کریں گے، اور حق بیان کرنا ہی سب سے بڑی دنیا میں اللہ کو پسندیدہ چیز ہے، حق کو کھول کھول کر بیان کرنا۔ لیکن ہمارے اندر یہ حال نہیں ہے، ہم ان چیزوں سے بہت دور ہیں۔ اگر حق بات کرنا ہے تو ہم اس سے ڈرتے ہیں کہ یہ حق بات جو ہم